حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، عورت کا خود کو ڈھانپنا اس کے لیے فائدہ مند اور خوبصورتی کو پائیدار کرنے کا باعث ہے۔ اکیلے چلنا سیکھو۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا مت لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ۔ بچے جب تک گریں گے نہیں، انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکیں۔ دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ امیدوں کا لمبا ہونا، اور یہ دنیا ایک لالچ ہے۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ جس پر آپ نے جواب دیا کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ پاک سے دور کر دے وہ تمہارے لیے ایک سزا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرات اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد کو نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندہ پر رحم فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہاں کی خوشیاں لکھ دیتے۔ تمام ہی مذاہب کے لوگ ایک بات کو مانتے ہیں کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دست صحابہ کو شادی کرنے کا حکم دیتے تاکہ رزق میں کشادگی ہو، اور پھر واقعی ان لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں پر رزق بارش ہوئی ہے۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز 5 وقت پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کے راستے کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک کو مٹانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا، حارث بن نعمان کی۔ آپ نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے علی، کھانے کی شروعات اور خاتمہ نمک سے کرو۔
کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جس میں جنون، جذام، برس، گلے، دانتوں اور پیٹ کا درد جیسی مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، دل کا نرم ہونا، برداشت، اپنے رشتوں کے ساتھ اور اپنے مذہب سے ایمانداری کو اختیار کرنا۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر واجب حق یہ ہے کہ وہ اس کے 70 کبیرہ گناہوں کو چھپائے۔ فرمانے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ ہی نظر آتا ہے۔ خوشی کیا ہے؟ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دل کو یہ تسلی دینا بند کر دیں کہ وہ بھی سہارا ہے اور وہ بھی، یہاں پر سب سہارے عارضی ہیں۔ 7 دن چینی چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کا مدافعتی نظام بہت تیز ہو جائے گا، آپ کا بڑا ہوا پیٹ اور موٹاپا بالکل ختم ہو جائے گا، آپ بہت انرجی اور طاقت محسوس کریں گے۔ 70% بیمار یا آپ سے دوری رہیں گی، صحت بہت اچھی ہو جائے گی اور نیند بہت اچھی آئے گی۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے ہمیشہ اتر جاتے ہیں۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں لوگ قربان کر دیتے تھے، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی بھی دوسری عبادت کو انجام دینے کے لیے عزاداری حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہر عبادت سے بہتر اور برتر ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی جگہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ عید فطر و قربان، قتل شبیر ہوئے کون سے تہوار رہے، زیست بھر گریہ کناں عابد بیمار رہے، آل اطہار کے خوددار پہ لازم ہے کہ وہ عید کے دن بھی سیاہ پوش عزادار رہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر بلند مرتبہ انسان پر حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ مومن ایک بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی کھوئی ہوئی چیز کے مل جانے پر خوشی ملتی ہو۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے حلال روزی عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو، اور مجھے ایسی روزی نہ دے جو میری سرکشی کا باعث بنے، اور مجھے فقر میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے میں تنگی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آمین۔